آپ بھی تو یہ خبریں ذرائع سے چلواتے ہیں، تو آپ کس کے کہنے پہ یہ کام کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو دیکھیے بڑی اس میں انٹرسٹنگ دو باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے میڈیا کو تو ایکیوز کر دیا پہلے کہ میڈیا کسی کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے، تو میں میڈیا پہ یقین نہیں کروں گی، میں بلاول پہ کروں گی. کیونکہ کیوں کہا انہوں نے میڈیا کے بارے میں ایسے؟ اگر میڈیا یہ کہے کہ مریم آنے والے دنوں کی وزیر اعظم ہیں، جیسے کہ کچھ میڈیا کہتا ہے، حالانکہ کوئی کسی کو نہیں بتاتا، نہ مریم صاحبہ یہ کسی کو بتاتی ہیں. انہوں نے سارے غم وہ جلسوں میں بولتی ہیں. یہ کبھی نہیں بولا کہ میں بھی 10 سال کے لیے کم از کم نااہل ہوں، کیونکہ انہیں سزا ہو چکی ہے، اور شاید کچھ قانونی ماہرین کے مطابق تو پوری عمر کے لیے نااہل ہیں، کیونکہ کرمنل ایک کیس میں سزا ہو چکی ہے. تو وزیر اعظم آپ لوگوں کی بھی کھچائی کرتے ہیں کہ کیوں؟ بالکل، جب خبر لیک ہوتی ہے تو کرتے ہیں، لیکن وہ خبر اکثر اوقات جو کوئی نہ کوئی بات چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو وہ خبر باہر جاتی ہے. ایسے تھوڑی نہ ہوتی ہے خبر. تو ہوتا تھا وہ اسٹریٹجی کا حصہ ہی ہے نا کہ خبریں لیک کرنی. سم ٹائم ہو بھی سکتا ہے، کمیونیکیشن میں اسٹریٹجی کا حصہ بھی ہوتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سم ٹائم نہیں بھی ہوتا اور خبر ہوتی ہے اور وہ لیک ہو جاتی ہے. بٹ اس کو آپ جھوٹ اور بہتان بالکل نہیں کہہ سکتے، ایز لانگ ایز کہ وہ جھوٹ اور بہتان ہو نا. تو اب انہوں نے کہا کہ میڈیا تو کسی کے زیر اثر ہے، کیونکہ وہ جو بات تھی ان کو ناپسند تھی. اب ان کو خود بتانا چاہیے کہ پھر بلاول اب کس کے زیر اثر ہے، کیونکہ وہی بات جو صبح سے میڈیا کہہ رہا تھا وہی بات بلاول نے بولی. کیونکہ میڈیا انہی کی لیک کی ہوئی خبر جو تھی، جو اردو میں ٹکرز میری انفارمیشن کے مطابق پیپلز پارٹی والے خود بیٹ رپورٹرز کو دے رہے تھے، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کو پوچھیں کہ وہ باہر کیسے چلے گئے، یہ چلائیں ذرا آپ سارا دن. تو اب کیونکہ بلاول نے بھی وہی زبان بول دی یا وہی بات بول دی جو محترمہ مریم صفدر صاحبہ کو پسند نہیں تھی، تو پہلے تو یہ پوچھیں کہ بلاول کس کے زیر اثر. میں چوہے صاحب سے پوچھ لوں؟ جی چوہے صاحب، میری اطلاع کے مطابق محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے کوشش کی کہ بلاول کے ساتھ رابطہ کرنے کی، تو ان کو روکا گیا کہ نہیں آپ ابھی نہ کریں، لیکن انہوں نے پھر بھی فون کیا، اور جو نمبر دیا تھا ایک دوسرے کے پاس تھا، تو اس میں آیا کہ جناب آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے اور رابطہ نہیں ہو سکتا. وہ اور دوبارہ فون کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مطلوبہ نمبر کسی اور کے استعمال میں ہے. تیسری پہ پتہ چلا کہ وہ انکمنگ کال کی سہولت ادھر نہیں ہے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے. کل سے باقاعدہ طور پہ کٹی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ ساری سچویشن مریم صفدر صاحبہ نے مولانا کو بتائی اور نواز شریف صاحب کو بھی بتائی. پھر مولانا اور نواز شریف صاحب کا رابطہ ہوا، اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ جناب دیکھا زرداری صاحب نے کتنا برا انتقام لیا ہے ہم سے، اور جمہوریت بہترین انتقام ہے، زرداری بہترین انتقام ہے. اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور متبادل وہ کہتے ہیں جی ہم اپنی پالیسی بناتے ہیں. تو متبادل چوہے صاحب کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اسٹریٹجی کیا ہے؟ ابھی تک انہوں نے فینس پر بیٹھ گیا نا. ہاں جی وہ پی ڈی ایم کی بھی ہم انڈورسمنٹ کر رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن بھی لڑیں گے، بائی الیکشن بھی لڑیں گے، اور سیاسی میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے. یعنی اس کی پیٹھ میں پی ڈی ایم اور مریم اور فضل الرحمان کی جو ان کی خواہشات کی ان کے اوپر تو انہوں نے برف پھینک دیا تودا بڑا سا لے کے. تو اس کے بعد ابھی انہوں نے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ملنا کچھ نہیں ہے کسی چیز میں، لہذا یہ لوٹ مار کا جو حساب تو دینا ہی پڑے گا نا. تو اس واسطے یہ ون ون سچویشن کسی کے لیے نہیں ہے. لیکن جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے ایک غیر فطری الائنس ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں یہ خود بھی اس پر یقین نہیں رکھتے، کیونکہ 2018 کے الیکشنز کو پوری دنیا نے شفاف ترین الیکشن مانا ہے. تو پھر ان کے پاس کیس کون سا ہے اور کس بنیاد پر یہ ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں؟ ان سے ذرا یہ پوچھیں. آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں چوہے صاحب کہ اس وقت بھٹو خاندان، زرداری خاندان کا شریف خاندان سے براہ راست رابطہ منقطع ہے، اور ایسے لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے جو آپس میں بات چیت کریں؟ نہیں، وہ منقطع تو ان کا ہو گیا نا، چونکہ اب بلاول بھٹو نے ایک نئی لائن لے لی ہے. تو یا تو اب ان سے رابطہ کریں مریم صاحبہ، یا جن کے آپ نے استعفے دیے تھے ان کے منہ پر میں پھینک دو. اگر غلطی سے بھی چلے گئے ہیں تو قبول کر لو، ہم نہیں بھاگتے. تو اب جائیں، اب منہ دھوئے جا کے چپڑ ذرا سن لیں پھر. ہوں چھپڑ سے